علامہ جعفر جتوئی، انہوں نے ان کا ایک ویڈیو کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جس طرح اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ کا گھر ہے، اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام کو بھی قبر کی ضرورت نہیں ہے، یا ائمہ اطہار کو ان کو قبر کی ضرورت نہیں ہے، بس ان کی قبر ہے. وضاحت کریں گے آپ کیا؟ بھائی یہ جو ذاکرین، میں جعفر جتوئی صاحب کو نام نہیں سنا ان کا، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کا مقصد نہیں معلوم. بہت دفعہ ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ جملے کہتے ہیں، ان کے آگے پیچھے بھی جملے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے مزید جملوں کو آپ سن لیں تو ان کا مقصد واضح ہو جاتا ہے. بہت سارے ایسے کلمات ہوتے ہیں کہ ان کا ظاہر باطل ہوتا ہے، لیکن اگر ان کو اچھی طرح سے سن لیں کہ وہ سامنے والا کہنا کیا چاہتا ہے نا، فل کلپ اگر اس کا دیکھ لیں. ایک تو چھوٹا سا کلپ آپ دیکھتے ہیں نا 30 سیکنڈ کا، اس میں سے تو آپ غلط بات کسی کی بات آگے پیچھے سے کاٹ کے نا آپ بنا سکتے ہیں کہ اس کی بات غلط ہے. تو یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ اس حضرت کا جو آپ کہہ رہے ہیں علامہ جعفر جتوئی، میں نہیں جانتا ان کا اصل مقصد کیا ہے. یہ کہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام انسان تھے، ٹھیک ہے نا، وہ کھانا کھاتے تھے، ان کا گھر تھا، گھر میں رہتے تھے، گرمی سے بچتے تھے، سائے میں بیٹھتے تھے. یہ تو حقیقت ہے، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور پھر جب وفات ہوئی ہے تو ان کی وصیت ہے، ان کی اپنی وصایا ہیں کہ ہمیں دفن کر دو. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے وصیت کی کہ مجھے وہاں پہ دفن کر دو. حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے وصیت کی کہ مجھے کہاں دفن کرنی چاہیے، میرا جنازہ کس طرف جائے گا، وہ سب احادیث میں موجود ہے. ٹھیک ہے نا. رسول اللہ سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمایا امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہ مجھے اس طرح غسل دے دو، مجھے اس طرح کفن دے دو، اور مجھے اس طرح سے دفن کر لینا. یہ سب ان کے وصایا ہیں. اب یہ دیکھ انسان دین کے معاملے میں کوئی اپنے سے چیز نہیں بنا سکتا. دیکھیں دین یہ خالہ کا گھر نہیں ہے. خالہ کا گھر ہے بھائی دین، اور پپی کا گھر ہے نہیں ہے نا. آپ اپنے کسی عزیز کے گھر جاتے ہیں نا، فریج میں سے سب جو مرضی نکال کے کھا لو، وہ بیچارے منع بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. وہ شرم کی وجہ سے آپ جب جاتے ہیں نا فریج خالی ہو جاتی ہے کہ نہیں، کسی کا مہمان بنتے ہیں اور جو مرضی کرو وہاں پر، کیونکہ مہمان ہے وہ بیچارے کچھ کہہ نہیں سکتے. کافی ادھر سے کینڈی، ادھر چاکلیٹ، ادھر جو بھی ہاتھ میں. یہ دین اس طرح نہیں ہے کہ جو مرضی آپ کہتے ہم کہتے جائیں کہ اہل بیت علیہ السلام اس طرح، ان کو اس کی ضرورت نہیں. بھائی اگر کوئی حدیث ہے کہ ان کو قبر کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کہہ دیں بھائی. لیکن احادیث میں یہ ہے کہ انہوں نے خود حکم دیا ہے کہ ہمیں دفن کر لو. ٹھیک ہے نا. اس کے احادیث مختلف ائمہ علیہ السلام کی وصیتیں ہیں کہ ہمیں دفن کیا جائے. خود امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی وصیت ہے کہ مجھے دفن کیا جائے. ٹھیک ہے نا. امام حسین علیہ السلام انہوں نے وصیت فرمائی ہے. آخری سوال. اچھا تو راجہ صاحب نہیں، آخری نہیں، 2 سوال ہے. اوکے، 2 سوال. اوکے. ایک یہ کہ اچھا ایک سیاسی سوال بھی کروں گا، معمولی سا جواب دے دیجیے گا. اچھا ایک تو یہ کہ ابھی میں آپ ہی کی بات آگے بڑھاؤں گا جس میں یہ آپ کے یہاں پڑھا جاتا ہے مجالس میں کہ امیر المومنین نے کہا کہ میرا جنازہ امام حسن کو منع کیا، ایک بندہ آئے گا وہ اس نے نقاب کیا ہوگا، وہ جنازہ پڑھے گا میرا، آپ نے اس سے پوچھنا نہیں ہے. تو امیر جناب حسن نے جب وہ جنازہ پڑھا چکے تو وہ اونٹنی کے اوپر جنازہ رکھ دیا، اور پھر جناب حسن نے اس بندے سے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو آپ کے بابا نے منع نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا منع کیا تھا، لیکن یہ انہوں نے پوچھنے سے منع کیا تھا، میں تو حکم دے رہا ہوں. جب انہوں نے نقاب بتا رہا تھا وہ امیر المومنین خود تھے. اس طرح کی یہ روایت میں نے کہیں نہیں دیکھا بھائی، میں نے یہ کہیں نہیں دیکھا کہ امیر المومنین علیہ السلام خود اپنا نماز جنازہ پڑھا. پتہ نہیں کہا، آپ نے کہاں دیکھا اس کو؟ مجالس میں لنک آپ کو آپریٹر کو بھیج دوں. مجالس میں گولی مارو یار، مجالس کو چھوڑ دو. اگر کسی کتاب میں حدیث ہے تو ہم اس کا جواب دینے کے پابند ہیں. مجالس میں آپ سنتے ہیں نا، وہ پنجاب کے ذاکرین، آپ کو پتہ قرآن نہیں پڑھنا آتا نا، آپ تو ثابت ہو گیا نا آپ کا دوست، تاڑا دوست. آپ نے کہہ دیا، میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ آپ کے سب باتیں ہم مان لیتے ہیں، آپ ایک صفحہ قرآن پڑھ کے سنائیں. آخر اس نے کہہ دیا کہ میں ایک آیت سناؤں گا، وہ بھی آیت اس نے شروع ہی سے غلط پڑھی ہے کہ نہیں. تبھی کہہ رہا ہوں والے دن شیعوں کا نام رکھ لیں، بہت فائدہ ہو جائے گا میرا بھی. کیا کر دیں؟ جمعے والے دن شیعوں کا پروگرام رکھے نا جی. چھٹی ہوتی ہے بندہ، کوئی بات نہیں، رکھ دیں گے انشاءاللہ. آپ نے پچھلی دفعہ رکھا تھا. دوسرا یہ ہے کہ اپنا اچھا آپ کا دوست کیا صفائی پیش کرتا ہے آپ بتائیں نا. اس کو اگر قرآن پڑھنا آتا تو کیوں نہیں قرآن پڑھتا سناتا.
نہیں میں آج ویٹ کر رہا تھا شاید وہ مناظر کے لیے کہیں مناظر کے لیے آئیں گے. میں نے انہیں کمنٹ کیا بے شک پڑھ لیں. اسٹار کے نام سے کمنٹ ان کی پوسٹ پہ کیا جس پہ آپ کو گلیاں کلیاں اس نے دی ہوئی ہیں. میں نے کہا آپ کا کام تھا کہ آپ اللہ یاری صاحب کو ایک صفحہ سنا دیتے قرآن کا, وہ مان جاتے کہ سید اور سید کی آزادی کا غیر سید کا نکاح حرام ہے, تو اس سے ہمارے دین کو سوچیں کتنا فائدہ ہوتا. اللہ یاری صاحب کی زبان بند ہوتی اس مسئلے کو. آپ مجھے بتائیں جس کو پڑھنا نہیں آتا, جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اس کو کیا حق ہے بھائی کہ کہہ دے کہ پورے شیعہ ذاکرین میں تھے نا پہلے تو شیعہ ذاکرین مبارک آپ کے جو پاکستان ہے نا, آپ کی جو پاکستان ملک ہے نا بھائی, اس میں ایک دفعہ یہ مشہور ذاکر ہے نا, مشہور ذاکر تھے مرحوم علامہ تونسوی صاحب غزنفر, انہوں نے مجھے خط لکھا ایک دفعہ, اور انہوں نے کہا کہ آپ, اس زمانے میں اردو میں پروگرام نہیں کرتا تھا, انہوں نے کہا آپ پلیز اردو میں پروگرام کرنا شروع کر دیں. انہوں نے ان کے اپنے جملے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ملک میں جہالت کے طوفان ہیں, ان کے اپنا جملہ تھا جہالت کے طوفان ہے یہاں پہ. انہوں نے کہا تھا کہ آپ جب اردو میں پروگرام شروع کریں ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. جی سر. لیکن ان کی تقریریں آپ نے سنی ہے, وہ بھی تو آپ کے شیعہ لوگ انہیں بھی تو غالی اور مشرک اور پتہ نہیں کیا چیز کہتے ہیں. تونسوی صاحب کو بھی تو میں نے ان کی تقاریر اتنے نہیں سنی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں. تو بہرحال شیعوں میں دو طرح کی باتیں نا, بہت سارے لوگ ہیں جو سیاسی لوگ ہیں, جو بھی ایران کے جھنڈے کے سامنے سجدہ نہ کرے نا, ان کے نزدیک یا تو ایجنٹ ہوتا ہے یا پھر وہ غالی ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے. اب تونسی صاحب کو میں اچھی طرح سے نہیں جانتا کہ وہ مجالس, غلطی تو انسان سے ہو جاتی ہے, اب ان کی مجالس میں اگر کوئی غلط بات تھی یا نہیں اللہ جانتا ہے اس کو, لیکن وہ زیادہ تر فضائل پڑھنے اور اس طرح کے مصائب پڑھنے کے یہی کام تھا ان کا. اور یہ جو علماء کا طبقہ ہے, جو پگڑی والے علماء ہے نا, تو یہ کیونکہ اکثر سیاسی ہوتے ہیں اور ان کو اسرائیل, امریکہ اور یہ ولایت فقہ یہ چیزیں زیادہ پسند ہے کہ تم اس طرح کی ان کی تائید کرو. اگر ان کی تائید نہ کرو تو پھر وہ ٹپا تو آنا ضروری ہے. آپ دنیا کے سب سے بڑے امام بھی ہو نا, آپ ایجنٹ ہیں اور آپ غالی ہیں, اور آپ کی مناسبت سے وہ کوئی ٹپا آپ پہ لگا دیں گے. اوکے سر, مزید بولیں. اچھا ایک سوال اس کے بعد آخری سوال, ٹھیک ہے وعدے کے مطابق. میرا سوال یہ ہے کہ جناب محسن سلام اللہ اہل سنت تو خیر آپ کو پتہ ہی, وہ تو مانتے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں جناب محسن ہے ہی نہیں. لیکن آپ کے اہل تشیع کا ایک کہتا ہے کہ ایک تو جو تھے جناب محسن جو ہے وہ بی بی کے یعنی کہ پہلو میں تھے تو دروازہ گر گیا, اور یہ کہتے ہیں کہ جناب محسن جو ہے وہ بی بی کے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھے ان کی خیبر کے موقع پہ, سوری خطبہ حجۃ الوداع کے